10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان تھے، لیکن جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے وہ مدینہ کی ریاست سنبھال کے لے کے آئے تھے۔ چینج پولیٹیکل آتا ہے، یہ سمجھنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی شارٹ کٹ ہے کہ ہم ایک دم اٹھیں گے تو چینج آ جائے گا، ایسے تو چینج نہیں آتا۔ آپ سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ سب کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا۔ مجھے یہ میں جب جاؤں نہیں جی میں سیاست میں نہیں، میں غیر سیاسی ہوں، میں جی غیر سیاسی ہوں۔ غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ دیکھا ہوگا، ہزاروں ہرن کھڑے ہوتے ہیں، ایک کمزور سا چیتا جا کے پکڑ لیتا ہے ہرن کو، سارے باقی غیر سیاسی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں میں سے 10 بھی کھڑے ہو کے چیتا پہ حملہ کریں وہ بھاگ جائے، لیکن وہ سارے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ یہ کہ آپ کے ملک میں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہو، غریب بیچارہ مر رہا ہو، خودکشیاں کر رہے ہو لوگ، یہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم نہیں کچھ کریں گے، اوپر آپ کے سارے مجرم حکومت کر رہے ہوں، ہم جی غیر سیاسی ہیں۔ ایرسٹاٹل نے 2500 سال پہلے کہا، اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوگی ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا۔ پھر اس نے کوالیفائی کیا، سوائے 2 طبقوں کے، ایک بزدل اور دوسرا خود غرض، کہ جی میری فیکٹری نہ خراب ہو جائے۔ بڑی لوگوں نے کہا جی وہ ٹیکس والے میری فیکٹری بند کروا دیں گے، وہ جی میری کنسلٹنسی ختم ہو جائے گی۔ خود غرض اور بزدل، وہ دیکھیں جی وہ الطاف حسین ہے، وہ جی وہ چودھری ہیں، وہ فلانے شریف ہیں، وہ زرداری ہیں۔ یہ جو خوف ہے، یہ جو بزدلی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کو غلام بناتی ہیں۔ تو آج ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں، ایک اتنا وائبرنٹ معاشرہ، جب ہم 80s میں مجھے یاد ہے ہم جب جاتے تھے دبئی میں شروع میں جب ہم میچز کھیلنے جاتے تھے تو وہاں ساری جو انڈین اور پاکستانی جو مینجمنٹ تھی ایک ہی جتنی تھی، ٹاپ مینجمنٹ۔ آج آپ جا کے دیکھیں تقریباً ساری ٹاپ مینجمنٹ انڈین اور سارا لیبر پاکستانی۔ تو یہ جو چینج آیا ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور یہ چینج آیا اس لیے ہے کہ ہمارے میں بزدلی تھی، ہم نے اپنے رائٹس حقوق کی جنگ نہیں لڑی۔ ہم تماشا دیکھتے رہے کہ عمران صاحب آپ پالیٹکس میں کیوں ہیں جی، اچھا بھلا آپ کام کر رہے تھے۔ عمران خان کو تو پالیٹکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی پالیٹیشنز کی طرح میں نے تو کوئی پالیٹکس میں کوئی جا کے کوئی کریئر نہیں بنانا۔ باقی پالیٹیشنز کے تو آپ پہلے اثاثے دیکھ لیں، پالیٹکس سے پہلے یہ کیا تھے اور بعد میں کیا تھے، آپ صرف ان کے ایسٹس دیکھ لیں۔ نواز شریف جب پالیٹکس میں آیا تھا تو اس کی ایک فیکٹری تھی ان کی فیملی کی، 7 سال کے بعد 22 فیکٹریاں بن گئی۔ آپ آصف زرداری کا دیکھ لیں، بمبینا سنیما تھا، اور آپ دیکھ لیں کدھر ہے وہ۔ اور میں آپ ایک ایک کا آپ کیا بتا دوں، آپ کے ایک ایک کے ایسٹ دیکھ لیں کہ پہلے کیا تھے بعد میں کیا تھے۔ لیکن ہم تو قربانی دے کے پالیٹکس کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو اللہ نے زندگی بڑی آسان کی ہوئی ہے، میں تو کچھ بھی نہ کروں تو آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن ہم پالیٹکس میں اس لیے ہیں کہ ہم اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو اس کی جنگ لڑنی ہے۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ کیا یہی باریاں لیتے رہیں گے؟ وہ ایک جائے گا، دوسرا آ جائے گا، وہ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔